میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ سر میرا ایک سوال ہے جی جو ہمارے پوشوگان ہوتے ہیں، جو ہمارے عزیز و اقربا جی جو کہ دنیا فانی سے چلے گئے ہوتے ہیں، ان کے لیے قربانی کرنا کیا جائز ہے کہ ناجائز؟ جی بالکل بالکل جائز ہے۔ قربانی پہلے تو اول دیکھیں زندوں کے لیے ہے۔ مثال کے طور پر آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، آپ پہلے اپنی طرف سے کریں گے، اور آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنی جو جائیداد یا اتنا مال دیا ہے کہ آپ کے پاس پیسے بچتے ہیں، تو پھر آپ اپنے فوت شدگان کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن پہلے آپ خود اپنے لیے کریں گے۔ یہ نہیں کہ جناب فوت شدگان کے لیے، جیسے کہ آج ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ جی یہ قربانی میں اپنے دادا جان کے لیے کروں گا، جو زندہ ہے اس کے لیے کیوں نہیں، پہلے ان کے لیے جو زندہ ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے فوت شدگان کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ 2 قربانی فرمایا کرتے تھے، ایک اپنے لیے اور ایک امت کے لیے، اپنی امت کے لیے۔ کتنے کریم نبی تھے یار، ایک اپنے لیے اور ایک اپنی امت کے لیے۔ اور پھر مولا علی مشکل کشا بابا حسن و حسین سرتاج زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہم اس لیے کہا ہے کہ حسنین کا نام بھی آیا ہے، علی پاک کا نام بھی آیا ہے، حضرت سیدہ پاک کے بھی نام بھی آیا ہے۔ وہ پوری زندگی، جب تک اب ظاہری زندگی حیات رہے، میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ وہ تو اور ہیں جو کہتے ہیں نبی کو کہتے ہیں مر گئے ہیں، میں تو کہتا ہوں میرا مولا علی بھی زندہ ہیں۔ مولا علی مشکل کشا پوری زندگی آپ 2 قربانی کرتے تھے، ایک اپنے لیے کیا کرتے تھے اور ایک سرکار کے لیے کیا کرتے تھے۔ تو سرکار وصال فرما کے اس کے بعد بھی معلوم ہوتا ہے کہ فوت شدگان کے لیے قربانی جیسے حج بدل کیا جاتا ہے، ایسے قربانی بھی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے میں پہلے وجہ سے عرض کر چکا ہوں، پہلے بندہ خود جو زندہ ہے تو صاحب نصاب وہ ہے، پہلے وہ اپنے نام کی کرے، پھر اس کے بعد وہ دوسری۔ اسی طریقے سے آپ نے پوچھا نہیں لیکن میں عرض کر دیتا ہوں کہ ایک گھر میں میاں بیوی ہیں، بیوی کے پاس بھی پیسے اتنے ہیں اور شوہر کے پاس بھی ہیں، بیوی الگ قربانی کرے گی، وہ صاحب نصاب ہے تو وہ الگ قربانی کرے گی، شوہر الگ قربانی کرے گا۔ ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ آج اس سال جو قربانی میں اپنی طرف سے، اگلے سال بیوی کی طرف سے، اس سے اگلے سال اپنی ماں کی طرف سے، اس سے اگلے سال اپنے بھائی کی طرف، نہ جو صاحب نصاب ہے ہر بندے پر اپنی اپنی قربانی واجب ہے۔ تو اس لیے ایک گھر کے اندر اگر 10 افراد رہتے ہیں اور 10 کے 10 صاحب نصاب ہیں تو 10 کے 10 پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر ایک گھر کا نصاب جو صاحب حیثیت ہے وہ پھر سب کے نام کی دے سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، یہ مثال کے تو ایک وڈیرا ہے، ایک سربراہ ہے، بڑا ہے، سارے کما کر اس کو دیتے ہیں، تو وہ پھر قربانی کرتے، یعنی کہ اپنے بیٹے کی طرف سے، بہو کی طرف سے، ان سب کی طرف سے کرنا ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کی اجازت لینا، ان سے پوچھنا کہ میں تمہاری طرف سے قربانی کر رہا ہوں، کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے۔ بکری کی قربانی اور گائے کی ساتھ قربانی کرتے ہیں؟ جی بالکل، جو وجہ ہم کرتے ہیں اس میں یہ اونٹ اور گائے، وہڑا، کٹا، بھینس، ان سب بڑے جانوروں کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، اس کے اندر 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں۔ بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا، یہ ایک قربانی ہوتی ہے۔